إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے وہ 3 سوال جن کو ہم نے بھلا دیا، اور ان 3 سوالوں سے مراد قبر کے 3 سوال. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے کے بعد ایک اصول اور ضابطہ یہ بنایا کہ جو پیدا ہوا ہے اسے فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ ہر چیز کے اوپر فنا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے. انسان، جنات، جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے وہ پہلے نہیں تھے، پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہیں مرنا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی. اسی چیز کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا خاص طور پر موت کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یعنی اس سے مراد ہر نفس کو مرنا ہی ہے، ختم ہونا ہے، گلنا ہے، سارے جسم کو ختم ہونا ہے. موت کو اللہ رب العالمین نے یقینی چیز بتایا کہ موت آنی ہے، اور ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہیں روزانہ اپنے تجربوں کے اندر. اس چیز کو ہم حاصل کرتے ہیں کہ ایک انسان نہیں تھا، وہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کچھ لوگ جوانی تک پہنچتے ہیں، کچھ بچپن کے اندر انتقال کر جاتے ہیں،
کچھ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں انتقال کر جاتے ہیں. یعنی ہم اس چیز کو جانتے تو ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، پر ہم نے اس چیز کو بھلا دیا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں ختم ہونا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے. اور اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے پہلے قبر کے اندر پہلا ہمارا ایگزام ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا امتحان دلوانے والا ہے. اس چیز کو ہم نے بھلا دیا. اور موت کا تصور وہ تصور ہے، آخرت کا تصور وہ تصور ہے کہ اللہ رب العالمین، اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین ہر ایک دو پیج چھوڑنے کے بعد آخرت موت کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ اس سے تمہارے اعمال سدھر جائیں گے، تمہاری زندگی کو ایک مقصد مل جائے گا، تمہارے جینے کو ایک مقصد مل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرا ایم کیا ہونا چاہیے، میرا گول کیا ہونا چاہیے، وہ کون سا مقصد ہے جسے مجھے حاصل کرنا ہے، کہ یہ زندگی جب تک میرے پاس ہے میں اس زندگی کو کس راستے پر لگاؤں کہ میری موت آسان ہو جائے اور میری آخرت آسان ہو جائے. موت کو اللہ رب العالمین نے ایک یقینی چیز بتایا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مومنین کو یہ حکم دیا کہ تم موت کو یاد کیا کرو، موت کا ذکر کیا کرو. اب تینوں ذکر ہاضم اللذات، تم اکثر جتنا زیادہ ہو سکے لذت کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو. یہ دنیا کی لذت، اچھے گھر میں رہنے کی لذت، اچھی گاڑی چلانے کی لذت، اچھا کپڑا پہننے کی لذت، اچھی زندگی جینے کی لذت، اسٹیٹس بنانے کی لذت، یعنی اس دنیا کے اندر جن لذتوں کو تم حاصل کرتے ہو اور ان لذتوں کو حاصل کرنے کے اندر جتنی حرام کاری، حرام بزنس، حرام موقع، حرام اور باطل طریقے کو تم اپناتے ہو، ان تمام لذتوں کو اگر توڑنا ہے تو موت کو یاد کیا کرو. مرنا ہے، ابھی مر سکتا ہوں، شام کو مر سکتا ہوں، دن میں مر سکتا ہوں، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک میں مر سکتا ہوں. یعنی تم جتنا زیادہ موت کو یاد کرو گے یہ لذتیں دنیا کی اتنی کم ہوتی چلے جائیں گی. یہاں تک کہ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خیال بھٹکتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں ایسا اور ویسا یاد آتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا كنت في صلاتك، جب تو اپنی نماز کے اندر ہو تو اپنی موت کو یاد کیا کر. اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کیا کر. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته، کہ تم لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تب اپنی موت کو یاد کیا کرو. موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ مومن نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کر لے تو اس کی نماز بہت پیاری ہو جاتی ہے، نماز بہت اچھی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع آ جاتا ہے، دنیا کے خیالات نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آیا ہوں، نماز پڑھنا ہے، یہی میری نجات کا ذریعہ، اس کے بعد مجھے مرنا. اگر موت یاد آ جائے تو نماز اچھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ارشاد فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذکر الموت فی صلاتک فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته. اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھ تو ایسی نماز پڑھ، اس آدمی کی طرح نماز پڑھ کہ یہ تیری آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز ملنے والی نہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے صرف 2 دن کا ٹائم ہے، اس کے بعد یہ بچنے والے نہیں. ان کے دل نے کام کرنا بند کر دیا ہے، ان کا وال خراب ہو چکا ہے، ان کو گٹھان ہو چکی ہے، ان کو کینسر ہو چکا ہے، ان کو فلاں فلاں بیماری ہو چکی ہے. اب ان کی حالت اتنی خراب ہے، اسٹیج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب ان کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، 1-2 دن سے زیادہ کا وقت نہیں. جبکہ وہ جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے کہ جسے ڈاکٹر 2 دن کہتے ہیں وہ بھی 2 سال زندہ رہ جاتا ہے، کیونکہ موت کو جاننے والا صرف اللہ. پر مثال بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو اللہ تعالی، اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب تم مرنے والے ہو تو وہ کیسی عبادت کرتا ہے، کیسی نماز پڑھتا ہے، کیسے اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ موت کا ڈر، یہ موت کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میں مرنے والا ہوں، یہ میری آخری نماز ہے،
وہ نماز کو کیسے پڑھے گا؟ ویسے تم اپنی ہر نماز کو ادا کیا کرو، یعنی جب تم موت کو یاد کرو گے تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو انسان اپنے ہر عمل کے بدلے دنیا چاہتا ہے، آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کئی عمل کے پیچھے آدمی دنیا چاہتا ہے، صدقہ اس لیے کہ میرا نام ہو جائے، حج اس لیے کہ حاجی صاحب لگ جائے، یہ فلاں کام، یہ نیکی کا کام، یہ مدد کا کام، یہ خدمت کا کام، تاکہ دنیا میں میرا نام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کر۔ اگر تو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، دنیا کی واہواہی چاہتا ہے، ہم دنیا میں تجھے پورا بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تمہارا نام ہوتا ہے، اسٹیٹس بنتا ہے، سماج میں پہچان بنتی ہے۔ اگر مقصد دنیا ہو تو اللہ کہتا ہے میں دنیا میں پورا بدلہ دوں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں صرف جہنم دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں دنیا کی سچائی بھی بتا رہا ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیادہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا بنا لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر بھی کر لیا، نمازیں بھی قائم کر لی، لیکن تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، دنیا کو زیادہ اچھا سمجھتے ہو، دنیا کو بہتر مانتے ہو، جبکہ آخرت اچھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا بری بھی ہے اور ختم ہونے والی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ خطبات کو اٹھا کر دیکھیں، خطبات کی کئی کتابیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خطبوں کو لکھ دیا گیا، جمع کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے خطبے آپ دیکھیں گے نا، ہر چوتھے پانچویں خطبے کے بعد آخرت ریپیٹ آپ کرتے تھے، بار بار آخرت کا بیان، موت کا بیان، دنیا کے خاتمے کا بیان، قیامت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کا بیان، قبر کا بیان۔ اللہ کے نبی بار بار یہ بیان اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس بیان سے انسان کی تذکیر ہو جاتی ہے، ریویژن ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک سچائی کیوں بتایا ہے، کیوں اللہ رب العالمین بار بار موت کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ میں اپنی اس زندگی کے اندر اپنا حساب رکھوں، دوسروں کا حساب نہ رکھوں۔ ہمارے یہاں ٹوٹل کیلکولیشن دوسروں کا ہوتا ہے، اس کا حساب میرے پاس، اس کا رجسٹر میرے پاس، اس کے گھر کا رجسٹر میرے پاس، اس کے خاندان کا رجسٹر میرے پاس، وہ خود میرا عمل کیا ہے وہ مجھے پتا نہیں، میری برائیاں کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے، میری خامیاں کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے، میرے دل، میرے سینے، میرے عمل میں کیا چل رہا ہے مجھے پتا نہیں ہے۔ میرا حساب ہے دوسروں کا حساب رکھنا میری زندگی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے جب مجھے پیدا کیا تو ساری دنیا کو مقصد دیا تھا اپنا عمل، اور مجھے دیا تھا دوسروں کا عمل، کہ تیرا کام ہے دوسروں کا کیلکولیشن کرنا، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کے عمل میں کیا کوتاہی ہے، ان کے عمل میں کیا کوتاہی ہے۔ ارے اگر کوتاہی ہے تو جا کر اس کی اصلاح کر، اور دوسروں کو بتا کر کیا تو اس کا رجسٹر مینٹین کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے تجھے دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی لیے یاد کرایا کہ جب تو کسی کے انتقال کے اندر جائے، اور یہاں تک انتقال تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار قبرستان جانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا الا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا تزوروها فانها تذکر الموت۔ اے لوگوں سنو، جب ابتدائے اسلام تھا نا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کہ بہت زیادہ مت جایا کرو، پر اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو۔ مقصد کیا ہو؟ وہاں جانے سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اکیلے، سونا پن، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، کہیں اندھیرا ہو رہا ہے، کہیں اجالا ہو رہا ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں الگ الگ چیزیں، الگ الگ منظر، الگ الگ وقت کا منظر۔ قبرستان کا ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے، چاروں طرف سکون ہے، تمہارے وہ رشتے دار جو کل تک تمہارے ساتھ تھے، تمہارے وہ تعلقات، تمہارے وہ محبوب، کسی کا بچہ، کسی کا باپ، کسی کی بیوی، کسی کے تعلقات جو کل تک اس کے ساتھ رہتے تھے، آج تم نے انہیں زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ سارے رشتے ختم، تعلقات ختم، بڑے بڑے اسٹیٹس والے، بڑے بنگلے والے، بڑے پیسے والے، دنیا کے اندر نام اور رتبہ رکھنے والے سب مر کر اس مٹی کے اندر چلے گئے، اور مٹی کے اندر وہ بھی مٹی بن گئے۔ اب جیسا اس کا عمل
ویسے اس کے عمل کے حساب سے اس کی زندگی چل رہی ہے. اس قبرستان کے اندر اگر تم زیادہ جاؤ گے تکبر تھوڑا سا کم ہو جائے گا, دنیا داری تھوڑی سی کم ہو جائے گی. پر ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ صرف کسی کے انتقال پر. آپ کبھی جا کر دیکھیے, خاص طور پر کبھی مغرب کے ٹائم جا کر دیکھنا, شام کے وقت میں جا کر دیکھنا, آپ کو عجیب سا منظر نظر آئے گا. اندھیرا ہو رہا ہے, بارش کے سیزن میں آپ کبھی جا کر دیکھیے, کیچڑ ہے وہاں پر, الگ الگ جانور آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جانور نظر آئیں گے کہ عام طور پر اگر آ جائے ہم کون ٹڈے ہٹاتے ہیں, کیڑے ہٹاتے ہیں, اسی کیڑوں والی زمین کے اندر مجھے دفن کیا جائے گا. میرا انجام مجھے اس وقت میرے عمل کا حساب دینا ہوگا. میری نماز, میرا روزہ, میری زندگی, میرا حلال, میرا حرام, میری قیمت, میرا حسد جو میں نے کیا, اس کے مطابق میرے قبر کے اندر میرا حساب ہوگا. کیا میں اپنے قبر کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنی موت کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنے حساب کے لیے تیار ہوں؟ میں نے دوسروں کا حساب تو بہت مینٹین کر لیا, پر میں نے اپنا حساب کتنا کیا, اپنا موازنہ کتنا کیا, اپنے عمل کی اصلاح کتنے کی؟ اللہ رب العالمین مجھے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قبرستان جایا کرو, وہاں جانے سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی, اور جب موت یاد آئے گی تو اس کی نیکسٹ اسٹیپ ہے قبر کے سوالات. اس کے لیے تم تیاری کرو گے. وہ 3 سوال جسے تم بھول چکے ہو. سوچئے آج اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیا جائے, الگ الگ ہمارے یہاں پر ایگزامس ہوتے ہیں, نیٹ کے ایگزامس ہوتے ہیں, IT کے ایگزامس ہوتے ہیں, الگ الگ یعنی بڑی فیلڈ کے اندر جانے کے پہلے انٹرنس کا ایگزام ہوتا ہے. اگر ایگزام کا پیپر لیک کر دیا جائے تو بچہ کتنی محنت کرے گا؟ پورا پیپر یاد کر ڈالے گا, پورا سلیبس یاد کر ڈالے گا, اور محنت کر کے ایسا جائے گا کہ جب ایگزام کے دن وہ جائے گا 100% کانفیڈینس لیول ہوگا اس کا. کیوں؟ مجھے کوشچن کے آنسر پتا ہے, میں تیاری کر کے آیا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے پہلے, آج سے 1450 سال پہلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے ایگزام, یعنی گویا کہ اگر میں اسے کہوں مثال کے طور پر, تو وہ بھی انٹرنس ہی کا ایگزام ہے, کیونکہ اس کے بعد کی ساری منزل اسی ایگزام پر ڈیپینڈ ہوگی جسے قبر کا ایگزام کہا جاتا ہے. اس کے مطابق اگلی اسٹیج آپ کے لیے یا تو آسان ہوگی یا مشکل ہوگی. میرا وہ پہلا ایگزام اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے اس کا پورا پیپر لیک کر دیا. اس کے بعد بھی اگر میں تیار ہو کر نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا, قبر کے اندر میرا کیا انجام ہوگا؟ آپ جانتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عثمان غنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ مسلمان پریشان ہے, مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے, کون ہے مسجد کے اندر تعاون کرے گا؟ میں 100% جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عثمان غنی نے کہا میں مسلمان پریشان ہے, مدینے کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے, ایک ہی کنواں ہے, یہودی پانی بیچتا ہے, مسلمانوں کی خریدنے کی طاقت نہیں ہے, کون ہے بیر روما کو خریدے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عثمان غنی نے کہا میں خریدوں. کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی. وہ عثمان غنی کہ پہلے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کیا, بیٹی کا انتقال ہو گیا, دوسری بیٹی کا کیا, اور کہا کہ اللہ کی قسم ان کی بیویاں ایک کے بعد انتقال کرتی جائیں, اور میرے پاس جتنی بیٹیاں ہوں گی سب سے میں عثمان غنی کا نکاح کر دوں گا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنن ترمذی کی روایت ہے, جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے, اذا وقف علی القبر بکا, جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے زار و قطار رونے لگتے, حتیٰ یبل لحیتہ, ان کی پوری داڑھی گیلی ہو جایا کرتی تھی, رو رو کر گیلی ہو جاتی تھی. عثمان جسے دنیا میں جنت کی بشارت ہے, وہ اتنا روتے تھے کہ پوری گاڑی گیلی ہو جاتی. صحابہ نے, ساتھیوں نے سوال کیا کہ تذکر الجنت والنار فلم تبکی وتبکی من ھذا, کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے, جہنم کی عجیب عجیب چیزوں کا ذکر آتا ہے, آپ کو اتنا رونا نہیں آتا ہے؟ آپ قبر کے ذکر پر, قبر کا تو ذکر بھی نہیں ہوتا, یہاں کھڑے ہوتے اور اتنے رونے لگ جاتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوا سنا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ, کہ یہ جو قبر ہے نا, یہ منزل یعنی آخرت میں جتنا کچھ ہونے والا ہے, قیامت, حساب کتاب, سب کی سب سے پہلی اسٹیج, سب سے پہلی منزل اللہ رب العالمین نے قبر کو بنایا ہے. یہاں جو آسانی سے نکل گیا, آگے کی ہر منزل آسان ہے, اور یہاں جو پھنس گیا اس کے بعد کی ساری منزل مشکل ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, واللہ ما رأیت منظرا الا القبر افظع منہ, کہ میں نے, اللہ نے مجھے معراج کرائی, میں نے جہنم دیکھا, جہنم کے الگ الگ عذاب دیکھے, جہنم کی آگ کو دیکھا, پر اللہ کی قسم
قبر سے زیادہ ہولناک میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. سب سے زیادہ ہولناک منظر اگر مجھے اللہ نے کچھ دکھایا ہے تو وہ قبر کا منظر ہے. اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لولا اللہ تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ. کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ عذاب قبر کی وہ آواز جو میں سنتا ہوں ان لوگوں کو بھی سنا دو. پر مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر تم قبر کے عذاب کی آواز کو سن لو گے نا تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے ڈر کے مارے. اتنی ہولناک آواز اس قبر کے اندر سے آتی ہے. پر میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیے یہ ایک عالم کی حیثیت سے، ایک تقریر کرنے والے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں خود اپنا اور آپ کا، ہم سب اپنا موازنہ کر کے دیکھیں. یہاں کوئی کسی کا موازنہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی پر ذمہ دار نہیں بنایا. ہر انسان صرف اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کسی اور کا نہیں. اس قبر کے اندر جب مجھے ڈالا جائے گا مجھ سے اللہ میرے عمل کے بارے میں سوال کرے گا. کبھی قبرستان جا کر دیکھو تو صحیح، اس قبر کی ہولناکی کو سمجھو تو صحیح. کئی مرتبہ میں اکثر کہتا ہوں بارش کے اندر کبھی آپ قبرستان جائیں، اچانک کسی کا انتقال ہو جائے قبروں میں پیر دھنسنے لگتے ہیں. کئی قبریں دفن قبر یعنی قبر کے اندر گڈھے ہو جاتے ہیں، کیچڑ اور پانی بھر جاتا ہے اور اس کے اندر کئی مرتبہ لاشیں اوپر آ جاتی ہیں. آپ نے اندور کے اندر ہی سنا تھا. اس سے پہلے ایک مرتبہ تیز جب پانی آیا تھا ہمارے یہاں جوری اندور کے قبرستان کے اندر کچھ قبریں اتنی پھٹ گئی تھی کہ اس کے اندر سے جو بچے ہوئے جسم کے حصے تک باہر آ گئے. آپ اور میں اسی قبر کے اندر جائیں، اسی قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا. یہ سفید لباس، یہ سفید کپڑے، یہ صاف ستھری زندگی، یہ سب چھوڑ کر ایک چادر کے اندر لپیٹ کر اسی قبر میں آپ کو اور مجھے ہم سب کو ڈالا جائے گا. کتنی تیاری ہمارے پاس اس قبر کی. یہاں تک کہ آج کل تو افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ سوچتے ہیں کہ قبر کے اندر اگر نہ بھی یاد ہو ایک چیٹنگ کارڈ عہد نامے کی شکل میں ڈال دو، وہاں بھی چیٹنگ ہو جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ وہاں پر تو صرف آپ کا اور میرا عمل چلے گا. وہاں سوال جواب ایسے نہیں ہے کہ میں یاد کر کے چلے جاؤں، وہاں چلا چلا کر جواب دے دوں، کام ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی روایت قبر کے تعلق سے سنن ابو داؤد کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے پورا منظر، جیسے آج آپ کے سامنے پکچرائزیشن ہوتا ہے نا، پرانا کوئی سین یاد دلانے کے لیے باقاعدہ اس کا پکچرائزیشن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پروجیکٹر پہ ہمارے سامنے پکچر چلائی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر والے اس کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اگر نیک انسان ہوتا ہے اس کے انتقال کا جب بالکل اینڈ وقت آ جاتا ہے آسمان سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتا ہے، بہترین چہرے والے، نورانی چہرے والے، سفید ایسی خوشبو والا. وہ اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں کہ جیسی خوشبو تم نے کبھی دنیا میں سونگھی نہ ہوگی اسے لے کر آتے ہیں. وہ مردہ جس کا انتقال ہونے والا ہے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا ایھا النفس الطیبہ، اے پیارے نفس، اے پیارے انسان، اے پیارے عمل کرنے والے، دیکھ اللہ نے ہمیں آسمان سے یہ کفن تیرے لیے دے کر بھیجا ہے، آجا اللہ کی رحمت کی طرف. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے، کئی مثالیں دی، جیسا کہ آٹے کے اندر سے یعنی جو گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے کبھی اس میں بال آ جائے تو اسے کیسے نکالتے ہیں؟ ایزیلی، بس ایسے ایزیلی ریموو کر دیتے ہیں. ویسے ہی مومن کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، پھر اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، آسمان پر بشارتیں دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبر کے اندر اس کے سوال جواب کرائے جاتے ہیں. لیکن اگر بے عمل ہے، بے نمازی ہے، غیبت والی زندگی ہے، حسد والی زندگی ہے، حرام کھانے پلانے والی زندگی ہے، اگر ہر وقت رب کی ناراضگی والی زندگی ہے تو ایسے بندے کے بعد جب وہ فرشتے آتے ہیں سید الوجوہ، انتہائی کالے چہرے والے، بدصورت چہرے والے نازل کیے جاتے ہیں. جب وہ سامنے آتے ہیں یہ نفس ڈرنے لگتا ہے. کہا جاتا ہے خبیث روح، اے خبیث انسان نکل جائے اس خبیث جسم کے اندر سے. اور اس کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ کانٹے کے اندر اگر اونی کپڑا پھنس جائے تو کیسے نکالا جاتا ہے؟ اسے کھینچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اس کا پورے جسم کے اندر لرزہ آ جاتا ہے. نکالنے کے بعد جب اسے لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. اس کے بعد اسے قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ہمارا اصلی ایگزام چاہے نیک ہو چاہے بد ہو اسی قبر سے شروع ہوتا ہے. اور اس قبر کے اندر جب ہمیں ڈالا جاتا ہے، جانتے ہیں صحیح مسلم کے اندر الگ الگ حدیث کی کتابوں کے اندر یہاں تک روایتیں نقل ہے کہ جب قبر کے اندر مردے کو داخل کر دیا جاتا ہے اور مٹی دینے کے بعد لوگ جانے لگتے ہیں، وہ ان کے جانے کی آواز کو بھی سنتا ہے.
اور وہ چلا کر کہتا ہے مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ سوچئے یہ سارے منظر آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، میرے ساتھ بھی ہونا ہے، ہم تمام کو اس منظر کو دیکھنا ہے۔ کتنی تیاری ہے آپ کے اور میرے پاس اپنے عمل کی، میں اپنے عمل کی فکر کر لوں اور آپ اپنے عمل کی فکر کر لوں۔ اس فکر کے مقصد سے چھوٹا سا عنوان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب قبر کے اندر ہمیں ڈالا جاتا ہے، جیسے ہی گھر والے چلے جاتے ہیں ویسے ہی آسمان سے دو فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے۔ یہ دو فرشتے آتے ہیں، مردے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تم کس کو اپنا رب مانتا تھا؟ تیرا مالک کون ہے؟ تیرا خالق کون ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ اگر زندگی میں نے توحید کو مانا ہوگا، میرے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس رہا ہوگا، اس زندگی کو اگر میں نے اللہ کی رضا پر گزارا ہوگا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری ہر عبادت اگر اللہ کی رضا پر ہوئی ہوگی، میں نے اگر توحید کو سمجھا ہوگا کہ میرا خالق تو صرف ایک ہے، میرا مالک تو صرف ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا تو صرف ایک ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، میں پریشانی میں اسی کو پکاروں گا، میں خوشحالی میں اسی کو پکاروں گا، اولاد نہ ہو تب بھی اس کو پکاروں گا، کاروبار نہ ہو تب بھی اس کو پکاروں گا۔ اگر میں نے میری زندگی کے اندر اللہ کے تصور کو رکھا ہوگا، وہ تصور جو اللہ کے نبیوں نے مجھے سکھایا کہ میرا رب وہ ہے اللہ خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرا رب وہ ہے کہ جب میں بھوکا ہوا تو مجھے کھانا کھلایا، جب پیاسا ہوا تو پانی پلایا، مجھے پیدا کیا، مجھے موت دے گا، میرا رب وہی ہے، میری روزی کا عطا کرنے والا، مجھے اولاد کا عطا کرنے والا، میرا مشکل کشا، میرا پریشانیوں کا حل کرنے والا، وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ساری زندگی اللہ کی رضا پر گزاری، توحید کے راستے پر گزاری، تو بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم وہ صحیح جواب دے پائیں۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس کوشچن کے بعد ایک کوشچن دوبارہ ریپیٹ ہوگا، کیسے تجھے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا تجھے کہ تیرا رب اللہ ہے؟ کہا میں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا تھا، وآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اس قرآن پر عمل کیا تھا۔ دیکھیے یہ شرط بھی بتائی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ یاد کر لو گے وہاں بول دو کہ کام ختم، کچھ ہونے والا نہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ فرشتوں جب پوچھیں گے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں قرآن پر ایمان لایا اور میں نے قرآن پر عمل کیا۔ سب فرشتے کہیں گے صدق تھا، تو نے سچ۔ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کون سا ہے؟ دین کے بارے میں بتا، تیرا دین کون سا ہے؟ کہے گا وہ بندہ جواب دے گا، اگر نیک ہوگا تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ مذہب جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، پر مجھے جب بڑے ہونے پر بتایا گیا کہ یہ صحیح دین ہے، یہ صحیح مذہب ہے، میں نے اسے قبول کیا، اس پر عمل کیا، تو وہ بندہ جواب دے گا دینی الاسلام۔ اور اگر اسلام کی تفصیل یعنی ایک مومن کو جتنی پتہ ہونا چاہیے، کم سے کم اتنی کہ وہ اسلام کے ارکان کو جانے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے، کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرو، رمضان کے روزوں کو رکھو، اگر اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو حج کرنے جاؤ۔ اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کا دوسرا رکن ہے الایمان، کہ تم یہ ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم اللہ کے سارے نبی جتنے دنیا کے اندر آئے ان پر ایمان رکھو۔ تیسری چیز، تم اللہ کی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھو، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ نے جتنے فرشتے نازل کیے ہیں اس پر میں ایمان رکھوں، میں آخرت کے دن پر ایمان رکھوں اور میں تقدیر پر ایمان رکھوں۔ آج ہمارے جملے ہوتے ہیں نا تو